بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل ہے جس سے آپ سے مخاطب ہوں، اور جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا مطالعہ کر رہے ہیں، وہ ہے الغدیر، عظیم الشان کتاب، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ اور پڑھتے ہوئے یہ دوسرا حصہ، اس کا پہلا حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں جہاں پر ہیڈنگ ہے میرے سامنے، بقیہ عندلیبان غدیر، 4 صدی ہجری۔ یہاں پر لسٹ دی گئی ہے: نمبر 1 ابو الفتح محمود بن محمد کشاجم، نمبر 2 ابو الحسن علی بن عبداللہ ناشی صغیر، نمبر 3 ابو عبداللہ حسین بشنوی کردی، نمبر 4 ابو القاسم وزیر صاحب بن عباد، نمبر 5 ابو الحسن علی جوہری جرجانی، نمبر 6 ابو عبداللہ بن حجاج بغدادی، نمبر 7 ابو العباس وزیر احمد زمی، نمبر 8 ابو حامد احمد بن محمد انطاکی، نمبر 9 ابو علا محمد بن ابراہیم شرقی، نمبر 10 ابو محمد طلحہ غسانی اونی، نمبر 11 ابو الحسن علی بن حماد عبدی، نمبر 12 ابو الفرج بن ہندو رازی، ابو الفرج بن ہندو رازی، نمبر 13 جعفر بن حسین۔ اس کے بعد جو پیج ہے وہ بلینک ہے، اور اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جہاں پر پہلی اندلیب کہتے ہیں ایک بلبل کو، ایک نازک پرندہ، تو وہاں پر جو فہرست میں سب سے پہلا نام تھا وہ تھا ابو الفتح کشاجم کا۔ وفات سن 360 ہجری۔ یہاں پر عربی میں ان کا شعر ہے، اور اس کے بعد نیچے آگے سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قصیدہ ہے ان کا، اور اس کے 19 اشعار کا قصیدہ تو بہت لمبا ہے، بہت طویل ہے، اس میں تقریباً 47 جو ہیں اشعار ہیں، لیکن یہاں پر جو موجود ہیں وہ 19 شعروں کا، اشعار کا ترجمہ ہے۔ وہ مخلوقات خداوندی پر اس کی حجت ہے، اور قیامت کے دن ان لوگوں کے حریف ہوں گے جنہوں نے ناطہ جوڑ لیا۔ خداوند عالم نے ان کے متعلق سند فضیلت نازل فرمائی، اور اس نے مسترد کر دیا۔ ان کے جد خاتم الانبیاء تھے، اور اس بات کو تمام قومیں جانتی ہیں۔ ان کے والد ماجد سید الاوصیاء تھے، جو محتاجوں کو عطا کرنے والے تھے، اور میدان جنگ میں بہادروں کو خاک چٹانے والے تھے، جنہوں نے نیزہ زنی کا فن سیکھا تھا کہ نیزہ کس طرح سے دشمن کے سینے میں پیوست ہوگا، اور تلواریں کس طرح سروں پر پڑیں گی۔ جنگ کے دن اگر زمین اپنی جگہ سے ٹل جائے تو ٹل جائے، یہ ہرگز نہیں ٹل سکتے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا، یہی ہیں جنہوں نے لوگوں کی دنیا سے منہ موڑ لیا تھا، جبکہ وہ آراستہ اور بن سنور کر ان کے پاس آئی تھی۔ جس وقت ان کا تقابل دوسروں سے کیا جائے تو ایسا ہے کہ جیسے پست زمین کا تقابل آسمان سے کیا جائے، یا قطرے کا تقابل دریا سے کیا جائے۔ ان کے جود و سخا سے بادل سبق سیکھے، اور حلم سے پہاڑوں کو پائیداری ملے۔ کتنے ہی فتنے ان کی قیادت سے فروغ ہو گئے، اور کتنی ہی مشکلیں ان کے فیصلوں سے ٹل گئیں، اور ان کی وجہ سے خدا نے کتنی ہی گمراہیوں کی آگ بجھا دی۔ اور یہ ہدایت کی ایسی مشعل ہیں جو بے راہ روی کی آگ بجھاتے ہیں، جن کے لیے خداوند عالم نے ڈوبتے سورج کو پلٹایا۔ اگر سورج واپس نہ ہوتا تو اس کی شعاعیں ہمیشہ کے لیے سیاہی سے بدل جاتی۔ وہی جنہوں نے دین کے لیے لوگوں کے سروں پر نیزوں کی باڑ ماری، جیسے عربی اونٹوں کو لگاتار ضرب لگائی جاتی ہے، اور لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ غدیر کے دن کا ہی اثر تھا کہ جس کی نافرمانی سے جمل کے دن کا واقعہ رونما ہوا۔ اے ظالموں کے گروہ، جنہوں نے رسول خدا کو مصیبت کی تلخیاں چٹائیں۔ آگے کہتے ہیں واضح طور سے قرآن کی نص تمہاری مخالفت کرتی ہے، اور رسول خدا نے بھی جو کچھ نص فرمائی ہے وہ بھی تمہارے مخالف ہے۔ تم نے رسول خدا کی وصیت کو قطعی چھوڑ دیا، اور اس کے متعلق نامناسب باتیں کہہ ڈالیں۔ یہ قصیدہ مخطوطہ دیوان میں 47 اشعار پر مشتمل ہے، لیکن طباعت کے وقت ناشر نے اکثر اشعار حذف کر دیے ہیں۔ اس قسم کی خیانتیں تو ہوتی آئی ہیں۔ شاعر کے حالات: ابو الفتح محمود بن محمد حسین بن سندی بن شاہق رملی، فلسطین کی آبادی رملہ سے منسوب۔
عرفیت کشاجم تھی، اپنے عہد کے بہترین لوگوں میں بے مثال اور یگانہ روزگار تھے، میدان تنقید و ادب کے شہسوار اور بے مثل تھے، بحث و جدال میں کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ شاعر، انشائیہ نگار اور ماہر طبیب، منطقی، محدث، باریک بین محقق ہونے کے ساتھ ساتھ ممتاز ترین سخی اور داتا تھے۔ خلاصہ یہ کہ ان میں تمام فضائل جمع تھے، اس لیے انہوں نے اپنا نام کشا جم رکھ لیا، جس کے ہر حرف سے ان کے علمی اور فنی برتری کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ کاف سے کاتب، شین سے شاعر، الف سے انشائیہ نگار اور ادیب، جیم سے جدل و جود، میم سے متکلم یا مناظر یا منطقی اور منجم۔ حیات کے آخری دوران میں ان کو علم طب پر بھی کامل مہارت حاصل ہو گئی تھی، اس لیے توئی کو بھی شامل کر لیا تھا۔ تکشا جم کہلانے لگے تھے، لیکن اس کی شہرت نہ ہو سکی۔ لقب کا مندرجہ بالا تجزیہ تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ تذکرہ نگاروں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ادب و شعر کشاجم ادب و شعر کے امام تھے۔ ان کے شعری کاوشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ معنوی بلندی تمام فنون ادب پر محیط تھی۔ تمام دیوان اس کے مظاہرات سے بھرا ہوا ہے۔ صاحب طرز شاعر تھے۔ ایک شاعر نے ان کے شعری اسلوب کا یوں قصیدہ پڑھا ہے: وہ شخص بڑا بدقسمت ہے جو رو رو کر آنسو اپنے سینے پر بہا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بادو تاب نہ ہو تو صابی کے انشائیہ کلام اور کشاجم کے اشعار سے اپنا دل بہلائے۔ ابو بکر محمد بن عبداللہ حمدونی نے دیوان شعری مرتب کیا، بعد میں کشاجم کے فرزند نے کچھ اور کلام دیا تو اس میں شامل کر لیا۔ انہیں لغت و حدیث میں بڑی مہارت تھی۔ ان کی ادبی و فنی برتری کو دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ پھر یہ کہ الفاظ میں روحانی اور معنوی سنگینیوں کو سمو کر اپنے محاسن و فضائل اجاگر کر دیے تھے انہوں نے۔ یہاں پر عربی میں پھر شعر موجود ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو پیج نمبر 18 پر تحریر ہے، وہاں پہ ایک طویل جو ہے وہ اشعار کا سلسلہ ہے، اور بالکل اینڈ میں جو ہے وہ اردو میں جو لکھا گیا ہے میں اس کو بیان کرتی ہوں، جو ترجمہ کیا گیا ہے۔ واقعی کشاجم جیسا محقق، ادیب و شاعر اپنے نغمات میں عظیم الشان معلم اخلاق نظر آتا ہے۔ ان کی فنی چابکدستی میں اخلاقی عظمت، بلندی طبع، وفا و حسمیت اشکار ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ معراج انسانیت فضائل کی ترویج اور تقویٰ کی اشاعت و تبلیغ کے لیے قیام کیے ہوئے ہیں۔ جو شخص مہربانی کرتا ہے، میں اس کی محبت و اخلاص و وفا کا پاس و لحاظ کرتا ہوں۔ جب تک جسم میں جان ہے اس کی خوشنودی خاطر کا متلاشی رہتا ہوں۔ جب وہ ناملائم حالات سے دوچار ہوتا ہے تو ہماری عنایت اسے تھام لیتی ہے۔ یہ میری سرشت ہے، اور ہم وہ لوگ ہیں جن کے پاس مکارم الاخلاق کے حوصلے ہیں۔ یہ ان کے شعر کا ترجمہ ہے۔ یا پھر یہ اشعار کشاجم کے کہ سب لوگ ہم سے بے جرم و خطا کٹے کٹے رہتے ہیں، وہ غلط فہمی کا شکار ہیں، کاش ہم سے حسن ظن رکھتے۔ وہ کٹے کٹے رہتے ہیں، اگر رابطہ قائم کرتے تو ہم بھی ان سے پیمان دوستی استوار کرتے، لیکن اگر وہ ہم سے خیانت کا برتاؤ کرتے تو ہم ان سے خیانت کا برتاؤ نہ کرتے۔ اگر وہ ہم سے بے نیاز ہیں تو ہم ان سے زیادہ بے نیاز ہیں۔ یا ابن مقلہ کی مدح میں قصیدے کے اشعار دیکھیے۔ اس میں شاعر نے انقلاب زندگی کی وجہ سے دوستوں کی دوری پر ناگواری کا اظہار کیا ہے۔
نتیجے میں وہ زبان شکایت دراز کرتا ہے، نالہ ازاری کرتا ہے، دل سے سیاہ انگارے ابلنے لگتے ہیں۔ کون میری چشم شعلہ بار دیکھنے والا ہے؟ کون مجھ خستہ جاں پر رحم کرنے والا ہے؟ آنکھوں میں خس و خاشاک پڑ جانے کی وجہ سے آنسو بہہ رہے ہیں، آنکھیں محرومی پر اشک بار ہوتی ہیں، خوف سے خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ حسرت روزگار کا ماتم ہے۔ یا یہ 3 اشعار دیکھیے: اے وہ جو میری طرف متوجہ نہیں، خدا کرے تیری راتیں بھی میری طرح ہو جائیں۔ میری حالت فراق دیکھ کر دشمن بھی رو رہا ہے۔ میں نے تجھ کو دل دے دیا ہے، زندہ رکھ یا ہلاک کر دے۔ کشا جم کے پاس مہربان دل، روح خاضع اور اخلاق و فروتنی کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر بھی موجود تھا۔ انہوں نے بڑا نرم دل پایا تھا جو انسانی جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ کبھی انہوں نے شرارت، بدذاتی و نشتریت کا مظاہرہ نہیں کیا، کبھی کسی کی ہجوم نہیں کی۔ وہ اپنے اشعار میں خود اپنی مدح سرائی کرتے ہیں اور دوسروں کی مدح یا ہجوم نہیں کرتے۔ وہ اس کے قائل بھی نہ تھے، نہ ہی انہوں نے شعر کو وسیلہ معاش بنایا۔ وہ خود کہتے ہیں، اگر باشعور ہوگے تو کبھی کسی کی مدح یا ہجوم نہیں کرو گے، بلکہ سمجھ لوگے کہ یہ اشعار اپنی خوش بیانی کے مظہر ہوتے ہیں جس کے ذریعے آداب انسانی کی حکایت کی جاتی ہے۔ پیج نمبر 20۔ کشا جم کی ہجویہ شاعری۔ 4ویں صدی کے شعراء نے ہجویہ شاعری کے لیے اپنے اپنے مخصوص طرز نکالے تھے۔ ہر ایک کا اپنا الگ اسلوب تھا۔ صدی کے آخر میں یہ امتیاز زیادہ نمایاں ہو چکا تھا۔ کچھ بہت زیادہ ہجویہ شاعری کرتے تھے، کچھ کم۔ کشا جم ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بہت کم ہجویہ شاعری کی۔ ان کا ہجویہ شاعری میں اپنا الگ انداز تھا۔ وہ اس ڈگر سے کبھی تجاوز نہیں کرتے تھے۔ اگر گہری نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ ان کی ہجویہ شاعری میں پسندیدہ اخلاق، کریمانہ طبیعت اور مہربانی کے جذبات ان کی سرشت بن گئے ہیں۔ صرف چند موقعوں پر انہوں نے اپنی سرشت سے تجاوز کیا ہے۔ اکثر میں وہی بہترین روح دوڑ رہی ہے۔ وہ ہجویہ شاعری میں ناصح، مشفق عتاب یا مہربان دشمن نظر آتے ہیں۔ دوسروں کی طرح زبان درازی اور عیب جوئی نہیں کرتے۔ انہوں نے ہجویہ شاعری کو دفاع کا ہتھیار بنایا تھا، حملے کا نہیں۔ اس لیے تمام شاعری فحش، بدگوئی، آلودگی اور بد کرداری سے پاک ہے۔ ذرا ان اشعار کو ملاحظہ فرمائیے۔ ایک رئیس زادے سے مخاطب ہیں جس نے ان کے خط کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، یہاں پر اردو ترجمہ اس کا موجود نہیں ہے۔ اے کاش کہ اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہوتا۔ آگے جو ہیڈنگ ہے پیج نمبر 21 پر، وہ ہے کشا جم اور ریاست مداری۔ اپنی اسی سلامتی طبع، قداست، پاکیزہ نفسی اور مکارم الاخلاص سے آراستگی، مکر و فریب سے علیحدگی، شرارت اور بد زبانی سے دوری کی وجہ سے حکومت کے عہدوں سے خود کو الگ رکھا، اور نہ ہی انہیں عہدوں کی لالچ رہی۔ وہ درباروں کی حاضری اور عہدوں کی لالچ کو پست طبعی سمجھتے تھے۔ وہ اکثر اپنے دوستوں کو عہدے قبول کرنے سے منع کیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے خود کو بھی ہلاکت ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت ہے۔ اس سے دشمن بنتے ہیں، حقوق عوام ضائع ہوتے ہیں اور مکارم الاخلاق کا زیان ہوتا ہے۔ دانش افروز گوہر پارے۔ کشا جم کی شاعری میں حکمت آمیز گوہر پاروں کی کمی نہیں ہے، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ مخلصانہ طور پر امت کو خدا کی طرف پکارتے تھے۔ موعظہ حسنہ اور گوہر پاروں نے تو واقعی انہیں مصلح امت بنا دیا ہے۔ ان کے حکیمانہ اقوال کے چند نمونے۔ ان کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اب ہیڈنگ ہے یہاں پر پیج نمبر 22 پر، کشا جم کی سیاحت۔ کشا جم نے مادر وطن رملہ سے سفر کیا اور وہاں سے مشرقی ملکوں کی سیر کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پھر وہ مصر، شام اور عراق کی سیاحت پر نکلے۔ ابن مقلہ کے قصیدوں میں سفر کی صعوبات کو مزے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے مصر و شام میں جو بھی نرم اور گرم حالات دیکھے یا بھگتے، جو کچھ ستائش یا مذمت کا سامنا کیا، اس کی 20 شعروں میں مدح بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی۔ یہاں پر ایک شعر موجود ہے عربی میں: کشا جم نے اس سیاست کے درمیان
اس سیاحت کے درمیان بادشاہوں، وزیروں، امیروں کی صحبت میں وقت گزارا، ان کے انعامات سے بہرہ مند ہوئے، دانشوروں اور محدثوں سے ملاقات کی، ان سے حدیث بیان کی اور ان سے حدیث لی۔ ان کی بزم میں مناظرے بھی ہوئے اور بعد میں خط و کتابت کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اسی طرح انہوں نے مختلف علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ بعض فنون مثلاً کتابت و خطابت میں سب پر بازی لے گئے، چنانچہ مسعودی انہیں دانش و درایت اور ادب کا ماہر تصور کرتے ہیں۔ عقائد کشاجم۔ کشاجم کا عہد انبوہ عقائد کا عہد ہے۔ کم ہی ایسے افراد ملیں گے جنہوں نے نظریاتی طور سے اپنی الگ ڈیرین کی مسجد نہ بنائی ہو اور اسلام کی اپنے مخصوص زاویہ فکر سے تفسیر نہ کی ہو۔ ان میں بعض نے تو اپنے نظریات کا برملا اظہار کر دیا، لیکن بعض نے احتیاط کا دامن تھامے ہوئے اپنے افکار کو پیش کیا۔ ان راستوں سے الگ کشاجم صرف ایک شیعہ ہی نظر آتے ہیں۔ انہیں اہل بیت کرام سے سچی مودت تھی۔ ان سے والہانہ عقیدت کا مظاہرہ اکثر شعروں سے ہوتا ہے، جس میں انہوں نے برملا اظہار کیا ہے کہ خاندان نبوت اس دنیا میں تقرب الہی کا ذریعہ اور آخرت میں باعث نجات ہے۔ در حقیقت کشاجم کی شخصیت یخرج الحی من المیت، وہ خدا زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، کا جیتا جاگتا نمونہ تھی، کیونکہ ان کا دادا سندی بن شاہک تھا، جس کی خاندان اہل بیت خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد سے زندان ہارون میں دشمنی معروف ہے۔ لیکن اس کا فرزند کشاجم اس گروہ شیطانی سے قطعاً الگ ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے خاندان کی حمایت سے اب الگ ہے، بلکہ وہ مدح اہل بیت میں آہنگ ترازی بھی کرتا ہے۔ جی ہاں، خدا ریگزاروں سے موتی نکالتا ہے۔ ان کی مدحیہ شاعری کا نمونہ یہ ہے: میں رو رہا ہوں مگر کیا میرا خاندان نبوت پر رونا ان کے درد کا مداوا بن سکتا ہے؟ میں رو رہا ہوں مگر کیا میرے خاندان نبوت پہ رونا ان کے درد کا مداوا بن سکتا ہے؟ لمحہ فکریہ ہے یہ۔ میں دوبارہ اس کو اسی لیے پڑھا کہ حقیقتاً اس کی گہرائی میں اگر جائیں تو نہ جانے کیا کیا کہہ دیا ہے انشاء کشاجم نے۔ مزید 30 شعروں میں انہوں نے ملامت کرنے والوں سے کہا ہے کہ یہ جامع تقوی ارباب کسا کا ہی صدقہ ہے، وہ سفینہ نوح ہے کہ جن کی محبت ہی نجات ہے۔ رسول خدا نے اہل بیت کے متعلق وصیت کی تھی، اگر اطاعت کی جاتی تو سبھی رستگار ہوتے۔ وہ رشد و ہدایت کے چاند تھے، ان کی تلوار نے آسانی سے کفر کا سر قلم کیا۔ موج معجزات کے دریائے علم تھے، ان کے علوم سماوی کو تاروں کا علم رکھنے والے بھی نہیں پا سکتے۔ میری جان کی قسم، لوگوں نے ان کے حق کا انکار کیا، حالانکہ مناسب تو یہی تھا کہ ان کا حق تسلیم کیا جاتا۔ مارکہ قتال میں اکثر موت سب پر سایہ فگن ہو جاتی ہے، ان کی شجاعت نے غم کو خوشی میں بدل دیا۔ غزوات ذات السلاسل میں مجرم پر چڑھ دوڑے اور جنگ بدر میں قریش کے پر خچے اڑائے۔ خدا کی قسم، کربلا میں ان کا کنبہ تھا۔ ان کے علاوہ کچھ اشعار ثعالبی نے سمار القلوب میں نقل کر کے ثبوت فراہم کیا ہے کہ ناشی کا سیاہ روح ہونا ادبا میں مشہور تھا۔ ناشی کے اشعار بھی اس مفہوم کے آگے پیش کیے جائیں گے۔ کشاجم کے مرثیے بھی ہیں، اس میں 25 شعروں پر مشتمل مرثیہ علامہ امینی نے نقل کیا ہے۔ اس کے بعد 4 شعر حب علی کے متعلق بڑے لطیف مفہوم کے پیش کیے ہیں۔ لوگوں کا گمان ہے کہ جو بھی علی کو دوست رکھے گا وہ فقر سے دوچار ہوگا، وہ جھوٹے ہیں۔ اگر کوئی فقیر دوستدار علی ہو جائے تو عزت و دولت کا مالک ہو جائے گا۔ انہوں نے وصی رسول کی منطق کو بدل دیا ہے۔ یہ بہت بڑا پاپ ہے کہ صحیح بات کو کی غلط، پاپ یعنی گناہ ہے،
اور صحیح بات کی غلط تعویل کی گئی۔ میرے مولا کا ارشاد یہ ہے کہ اگر تم میرے دوست ہو تو اس پست و ذلیل دنیا سے منہ موڑ لو اور دنیا کی محبت کو دل سے نکال دو۔ مشائخ و تالیفات۔ تذکرے کی کتابوں میں کشا جم کے بچپن کے حالات تعلیم دستیاب نہ ہو سکے، صرف اتنا ملتا ہے کہ اخفش اصغر علی بن سلیمان متوفی 1315 کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ یا تو انہوں نے اس زمانے میں تعلیم حاصل کی ہوگی جب اخفش مصر میں تھے، کیونکہ وہ 278 میں مصر آئے تھے اور پھر 306 میں حلب چلے گئے تھے، یا پھر یہ بات ان کے اس قصیدے سے ظاہر ہوتی ہے جس میں انہوں نے اخفش کی مدح کی ہے۔ ان کی کتابوں میں مندرجہ ذیل ہیں: نمبر 1 ادیب الندیم، نمبر 2 کتاب رسائل، نمبر 3 دیوان شعر، نمبر 4 کتاب مساعید و مطارد، نمبر 5 خصائص طرف چشم، نمبر 6 الصبیح زیبا، نمبر 7 البریزہ بریکٹ میں شکایات۔ ولادت و وفات۔ مجھے کتب معاجم میں ان کی ولادت کی تاریخ دستیاب نہ ہو سکی، لیکن وہ ایک شعر میں 4 صدی کے اوائل میں اپنی ضعیفی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس طرح 3 صدی کے وسط میں ان کی ولادت متعین ہو جاتی ہے، لیکن وفات کی تاریخ شذرات الذہب کے مطابق 360 ہجری ہے۔ اس کی تائید مندرجہ ذیل کتابوں نے کی ہے: تاریخ آداب، لغت عربیہ، کشف الظنون، شیعہ و فنون الاسلام۔ پیج نمبر 26۔ اعلام زرکلی میں آپ کی وفات سن 350 ہجری میں مرقوم ہے، جس پر کچھ دوسرے تذکرہ نگاروں نے اعتراض بھی کیا ہے، لیکن گہرے تتبع سے ظاہر ہوتا ہے کہ سن 330 میں وفات پائی، کیونکہ ابن مقلہ کے قصیدہ میں، جسے انہوں نے 324 میں کہا تھا، اپنی پیرانہ سالی کا شکوہ کیا ہے۔ توجہ طلب۔ مسعودی نے مروج الذہب میں کشاجم کے کچھ اشعار نقل کیے ہیں اور ان کا نام ابوالفتح محمد بن حسین لکھ دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سید صدر الدین کاظمی نے تاسیس الشیعہ میں کشاجم کے نام کو محمد اور محمود اور باپ کے نام کو حسن و حسین کی تلقین میں جس تردد کا اظہار کیا ہے، مسعودی بھی اس سے متاثر ہو گئے ہیں۔ اخلاف کشاجم کے 2 فرزند تھے، ایک کا نام ابوالفرج اور دوسرے کا نام ابو نصر احمد تھا۔ کشاجم نے دوسرے کی کنیت کو ایک شعر میں نظم کیا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پیج نمبر 27 پر۔ کچھ اشعار میں ان کی توصیف بھی کی ہے۔ کشاجم کے فرزند ابو نصر شاعر و ادیب بھی تھے۔ بخل کی مذمت میں ان کے اشعار بھی معروف ہیں۔ ثعالبی نے یتیمۃ الدہر میں ان کے 60 اشعار نقل کیے ہیں۔ خشی میں ہے کہ میں نے دیوان کشاجم میں یہ اشعار نہیں دیکھے۔ انہیں یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ اشعار بیٹے کے ہیں، باپ کے نہیں۔ انہیں ابو نصر نے وزیر فضل بن فرات کی خدمت میں سیب پر آب زر سے یہ اشعار لکھ کر پیش کیے تھے۔ اشعار یہاں پر دیے گئے ہیں لیکن ترجمہ نہیں ہے۔ اور پھر محمد بن ہارون نے کشاجم کے دونوں فرزندوں کی ہجو میں 4 اشعار کہے، اور وہ بھی اشعار موجود نہیں ہیں۔ یہاں پہ کشاجم کے حالات ختم ہوتے ہیں، اور اب انشاءاللہ جب ہم ریڈ کریں گے تو پھر ناشی صغیر کے بارے میں پڑھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔